السلام علیکم جی. اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ ہم اکثر بزرگوں سے بھی سنتے ہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا صرف یہ جاننا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور اسی سلسلے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے، اس کا ٹائٹل یہی ہے، کیا اللہ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اچھا، ویسے بچپن سے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. صحیح ہے. اب مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے؟ عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی. ایک بار پھینٹی لگ جائے نا، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں آخرت کا عذاب دیکھ کے. لیکن یہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے. قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بیزاری کریں گے، پھر کہیں گے افسوس یا اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دیں نا، اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. ویسے یہ بڑی حیران کن بات ہے. میں نے اس کے اوپر بڑا تفکر کیا. میری زندگی میں خیر کچھ واقعات بھی ایسے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا. کئی سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے شاید 8-10 سال پہلے کی. میں پشاور موڑ اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا، تو ایک ٹیکسی والا آیا، تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی. تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں کھڑا تھا، پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑھ گیا. اچھا. اشفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کم ہی واپس آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے موسٹلی. تو کہتا ہے جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے اللہ جو یہ کرتے تھے. وہ دنیا میں واپس ہی آیا نا، موت کے منہ سے جو واپس آیا. اچھا یہ کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پتہ کس امید پہ؟ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، وہ بھی چلو خیر سستی ہوئی تو پھر ایک چانس اور ہی مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ بھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آ گئے تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ دوبارہ جائیں گے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، ماں تو ہی 70 گنا زیادہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آ جائے گا. یہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے. اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے. کہ خیر ہے، بڑی چھوڑ دے اہم بات ہے. چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. خیر ہے، معاف کر دے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا. اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے، ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے. تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے. اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں ہے، میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سن منو دے دینا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے الارمنگ سچویشن. دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی تو مسئلے حل ہوتے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوگی. ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردن مروڑ کے چلی جائے گی آپ کی. تو آخری حل یہی ہے. جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ. خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغی ختم ہو جائے. تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ،
اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ۔ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کام کرنا نا۔ اللہ فرما رہے ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، بھگتو۔ اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے۔ بھائی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے، اپنے احساسات سے مغلوب ہے، اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے۔ ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہو نا اور جیل میں چلی جائے وہ اولاد، وہی ماں جو ہے نا اس کو ضمانتیں کراتی پھرے گی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے، اچھا کرسچنز کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کا کنسیپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا۔ ذہن میں دیکھیں وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ۔ دیکھو ہمارا گاڈ جو ہے وہ آل لونگ ہے، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سوری چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو سر یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ یعنی دونوں جانی مٹھے باؤ، ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو میں نے پھر کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کنسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشنز کو چیک کر لیتے ہیں، خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا بڑی اہم بات ہے۔ آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے، آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خدا تو روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان بن جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیژن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے، ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے۔ یاسر بھائی بڑی ہی سخت ویڈیو تھی یار، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا عام طور پہ کانسیپٹ بالکل بگڑا ہوا بلال، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا۔ بالکل غفور الرحیم ہے، لیکن جو پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم جتنے بھی کوشش کر لیں کہ جتنے بھی پرہیزگار بن جائیں، لیکن وہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے جب ہم ہیں ہی بالکل بے بس، ہم اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوشش کون کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح جو لوگ جتنی اچھی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنا ہی پیار والا معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا یاسر میں نے اکثر دیکھا ہے کوئی اگر لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں نا تو کوئی اگر بندہ برا کام بھی کر رہا ہے نا یاسر، تو برا کام کرتا رہے گا، ساتھ یہ بھی کہتا رہے گا یار اللہ معاف کر دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ ایک مطلب نا ایک ٹیپیکل ایک آنسر بن چکا ہے برائی کرنے کا۔ ہاں بالکل، کہ ہر بندہ کہتا ہے جی یار اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت کریم ہے، غفور ہے، لیکن قرآن مجید میں یاسر غفور الرحیم بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ قہار بھی لکھا ہوا ہے، بالکل کہ وہ قہر بھی ڈھا سکتا ہے، جبار بھی لکھا ہوا ہے، جبار بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ کب سمجھ آئے گی، ہم بھی گمراہی میں پھر رہے ہیں، اور اکثر جو ہمارے لوگ ہیں مسلمان بھی لوگ جو بیچارے غیر مسلم ہیں ان کا تو یاسر قصور نہیں ہے نا، کیونکہ ان تک تو ابھی کوئی چیز پہنچی ہی نہیں ہے، یا ابھی وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے۔ لیکن ہمارا قصور ہے کہ یاسر ہم ہر چیز جانتے ہوئے بھی ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اصل میں بلال وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جیسے ہی قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ لگتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ زندگی گزارنے کے SOPs کیا ہیں تو ہم وہ کتاب ہی نہیں پڑھتے SOPs کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنی کیسے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کس چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یاسر
کہ ہمارے دیکھیں ہمارے تقریباً 90% پلس جو مسلمان ہیں ان کو عربی نہیں آتی، ہاں بالکل اور ایسے ہی ہے، قرآن مجید عربی میں ہے، بالکل ایسے یہاں ہی پہ ہے۔ ترجمہ والے قرآن بہت کم ہے، تو کیسے یار سمجھ لگے گی؟ اصل میں بلال وجہ کیا ہے کہ کبھی انہوں نے نا قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کے ذہن میں یہ چیز آتی نہیں ہے، یہ صرف ثواب کمانے کے لیے صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں۔ ان میں یا ہم میں اوور آل ہم بھی شامل ہیں اس میں؟ بالکل ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہمیں آیتوں کی سمجھ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ صحیح بات۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے اس کو پڑھو، اس کی ایک ایک حرف کی 4 نیکیاں لو، 7 نیکیاں لو، 10 نیکیاں لو، جو بھی ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، ہاں، تو بس اسی کے اوپر لگے رہو بس۔ لیکن ہم یہ بالکل سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اسی عربی کو پڑھتے 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 ہماری جو ہے نا وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، ساری لیکن عمر۔ اللہ کا جو میسیج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے بلال، اور ویسے بھی نا ہم لوگ نا اسلام کو پسند ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر نا عمل نہیں کرنا چاہتے، عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے نا، تو کچھ پلیئر اس میں کٹ پہن کے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کچھ کٹ پہن کے نا باہر آڈینس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، وہ جو آڈینس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میچ کے ساتھ، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کٹ پہنی ہوتی ہے، وہ ان کو وہ ٹیم پسند ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کٹ پہنی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم اوور آل جو مسلمان ہیں وہ محنت بالکل نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ آٹو کوئی سسٹم ایسا ہو جائے، کوئی منسلوا اتر جائے، یا اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی ہمیں معاف کر دے بغیر کسی ایفرٹ پٹ کیے ہوئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔